کے اندر آپ نے جاب کرنی ہے، اپنے بزنسز سنبھالنے ہیں، تو جب آپ سینسٹائز ہو گئے اور اسی طرح ہم اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو ایجوکیشن دیتے جائیں، ان کی باقاعدہ تربیت کا حصہ ہو، تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ہم کافی حد تک قابو پا سکتے ہیں۔ وہ معاشرے جہاں پہ جینڈر سینسٹائزیشن زیادہ ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں وہ اپنی فیوچر جنریشن کو اس کے بارے میں نہ صرف سینسٹائز کرتے ہیں، ایجوکیٹ کرتے ہیں، اور وہاں پہ اس کو وائلنس اگینسٹ ویمن اینڈ سارے جینڈرز کے اگینسٹ وائلنس کے اوپر وہاں پہ جو قوانین ہیں ان کی ایگزیکیوشن ایز اٹ از ہے۔ پاکستان جیسے بیشتر ممالک کے اندر قوانین تو ہیں، لیکن چونکہ ان کے اوپر ایگزیکیوشن اس طرح سے نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ رپورٹنگ سسٹم ابھی اس طرح سے انکریجنگ نہیں ہے، اور وہ معاشرے کے بیہیویئر کی وجہ سے اس کو پذیرائی نہیں مل رہی، کیونکہ یہاں پہ پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ وکٹم بلیمنگ اتنی عروج پہ پہنچ جاتی ہے کہ جن کے ساتھ ہوا ہو یا بعد میں کوئی مس ہینڈلنگ یا بیڈ انسیڈنٹ ہو تو وہ جرت نہیں کر پاتے وہ فیس کرنے کی، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں رپورٹنگ ابھی بالکل بھی اپ ٹو دا مارک نہیں ہے، جتنے کیسز ہیں اتنے رپورٹ ہرگز نہیں ہو رہے۔ لیکن اگر ہم پریویس ایئرز کا ڈیٹا دیکھیں جو میں ابھی آپ سے شیئر کروں گی، تو وہ اس لیے تھوڑا سا ہلکا سا انکریجنگ ہے کہ اس میں نمبر آف رپورٹس جو ہے وہ تھوڑا بڑھ رہا ہے۔ سو اس میں انشاءاللہ ان فیڈرل ویئر فیوچر گورنمنٹ اور پنجاب کے اندر آلریڈی اور کے پی میں ہماری حکومتیں ہیں، ہمیں سب سے پہلے جو قوانین ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کے ساتھ ساتھ میڈیا لاز اس طرح کے بنانے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارا وکٹم ہے اس کی آئیڈینٹی کو سیکرٹ رکھنا، اور سارے اس طرح کے جو سینسٹیو میٹرز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کیس کو یا ایشو کو ہائی لائٹ کرنا۔ بٹ پرسنلی میں تھوڑا سا اگینسٹ ہوں اس طرح کے کیسز کے اوپر جب ڈراماٹائزیشن اور اس کے اوپر کرائم سینز اور اس طرح سے اس کو فلم اس کے اوپر بنا کے جب پیش کیا جاتا ہے تو وہ بھی کوئی اتنا خوشائند نہیں ہے کہ آپ کا معاشرہ جس میں آپ کے میسج جو ہیں وہ مطلب ان پڑھ ہیں، تو اس سے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ معاشرے میں کرائم کرنا، ہراس کرنا، اس کے لیے آپ نے فری سروس، فری ٹیوشن، فری ایجوکیشن دے دی۔ سو آئی بلیو کہ ہمیں جو کلپریٹ ہے اس کے انجام کو زیادہ دکھانے کی ضرورت ہے، نہ کہ وکٹم کو زیادہ جس طرح سے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ ایشو کو ہائی لائٹ کیا جانا ضرور چاہیے اینڈ دین لوگوں کو انجام دکھایا جائے، لیکن چونکہ جہاں کیسز رپورٹ بھی ہو جاتے ہیں وہاں پہ کنوکشن اس طرح سے نہیں ہے تو وہ بھی لوگوں کے لیے کوئی خوشائند نہیں ہے۔ اس کی وجہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک کا عدالتی نظام ہے، جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں ایسے ہی 3rd نمبر پہ اب نہیں آیا عدلیہ کے نظام کی وجہ سے۔ اور آپ یہ دیکھیں نا کہ تقریباً 139 کے اوپر ہمارا رینکنگ میں ہم کھڑے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو نظام ہے ان کو امپروو کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کے اندر اسپیشلی بچیوں کے اندر اویئرنیس بھی دینی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہماری میل یوتھ ہے ان کو ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے کہ انہوں نے اگر وہ چاہتے ہیں کہ ایک ترقی پسند معاشرے کا حصہ بنے تو ہمیں اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو ہمیں سپیس دینی ہوگی، ہمیں انہیں وہ ورکنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہوگا جس کے اندر وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکیں۔ آپ جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں تو بچیوں کی آن میرٹ جو ایڈمیشنز ہیں وہاں ہر جگہ تعداد زیادہ ہے۔ ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ ورک فورس میں ہم اس کو کنورٹ نہیں کر پا رہے؟ ہم بات کرتے ہیں اکانومی کو ٹھیک کرنے کی، غربت کو ٹھیک کرنے کی، جی ڈی پی کی، ہم کمپیریٹیو سٹڈیز بھی ہم مطلب بنگلہ دیش کا بڑی مثال دیتے ہیں کہ ہم سے بہت جلدی آگے نکل گیا۔ بنگلہ دیش کے اندر آپ دیکھیں کہ نمبرز کیا ہیں، ریشوز کیا ہیں خواتین جو کام کرتی ہیں۔ انڈیا میں ہمارے سے ورک فورس جو خواتین جو کام کرتی ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے۔ ہم اپنی پروفیشنلز کوالیفائڈ بچیوں کو گھروں میں بٹھا دیتے ہیں بیکاز
ہمارے ہاں ابھی ہم نے انوائرمنٹ بچیوں کو ایسا نہیں دیا جس میں وہ جا کے ورک پلیس کے اوپر اپنے ملک کی معیشت کے اندر، اپنی فیملی کی جو معیشت کے اندر ہے وہ ایک پراپر ذمہ دار شہری کے طور پر رول ادا کر سکے. اس کے لیے میں نے ایک ہماری میٹنگ تھی ہمارے انشاءاللہ نیکسٹ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ، تو اس میں ہم نے یہ ریکمنڈیشنز دی ہیں کہ جو ہماری پروفیشنلز والی جو سیٹس ہیں جیسے ڈاکٹرز، انجینئرز یا اس طرح کی، وہ جو بچیاں میرٹ کے اوپر جب وہ ڈگری لیتی ہیں تو ریاست باؤنڈ کرے کہ وہ ہر صورت سرٹن کچھ ایک ہم ٹائم پیریڈ ڈیسائیڈ کر لیں، لیجسلیشن کریں کہ انہیں ہر صورت جاب کرنی ہے، کنٹریبیوٹ کرنا ہے. مطلب ہمارے معاشرے کے اندر ابھی تک بھی میں نے دیکھا ہے، اور یہ میں پڑھے لکھی لیڈ کلاس کی بات کر رہی ہوں، اپر مڈل کلاس کی بات کر رہی ہوں، کہ انہیں رشتوں میں بہو چاہیے ڈاکٹر، انجینئر، اور پھر وہ فیشن میں یہ بھی بتا رہی ہوتی ہے کہ جی ہم اس سے کام جاب نہیں کرا رہے، کچن میں کام ان سے کچن کا چاہیے. تو پھر آپ ہوم اکنامکس کی پڑھی ہوئی ہے، ایک اچھے اس کو شیف کے کورسز کرائے ہوئی بچی یا جو انٹیریئر ڈیزائنر ہے اس کو لے کے آئے نا. آپ اپنے ملک کے اندر ایک سیٹ، ایک قابل کنٹریبیوشن جس کی معاشرے کے اندر ہو سکتی ہے، کیوں آپ اس کو اس طرح سے کر رہے ہیں؟ تو معاشرے کے اندر یہ جو نیڈ بیس ایلیمنٹ ہے، بیچارہ ایلیمنٹ ہے، یا ہمیں تو ضرورت نہیں ہے جو شو آف ایلیمنٹ ہے، اس کو ہمیں ڈسکریج کرنا ہوگا. اور اگر کسی یونیورسٹی کے اندر کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر 60% نمبر آپ کی بچیوں کا ہے اور آپ وہ ریشو نکالو ورک پلیس یا جو پروفیشنلز خواتین اداروں کے اندر کام کرنے والی ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پڑھی لکھی بچیوں کو ماشاءاللہ سے ان کا ٹائم اور زندگی ضائع کرنے کے اندر ماشاءاللہ گامزن ہے تیزی سے، اس میں بھی ہم ترقیاں کر رہے ہیں. سو بڑے کچھ کیسز ایسے، جیسے وہ سارے آپ کو پتا ہے کہ یہ جو جتنی بھی رپورٹس آتی ہیں، جیسے میں سٹارٹ کروں گی کہ خواتین کے اندر جو تشدد ہوا اس کے جو کل کیسز درج کیے گئے وہ تھے 63,367، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال تقریباً 21,000 سے زائد خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اور 2019 سے 2021 تک جو گھریلو تشدد کے نتیجے میں خواتین ہلاک ہوئیں وہ بھی آج کے زمانے میں تقریباً 4,000 ہے، 3,987. جنسی تشدد جن پہ ہوا اس کے جو کل کیسز درج ہوئے وہ 5,171. اس کے بعد جو غیرت کے نام پہ عورتوں کو قتل کیا گیا 1,025، اور 103 خواتین تیزاب گردی کا نشانہ بنی. یہ میں فگرز سامنے رکھ کے میں کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. اور ریپ کے جو کل کیسز تھے وہ 10,517 اور گینگ ریپ کے 643 مقدمات درج ہوئے. اور اس کے علاوہ جو خواتین جو سائیکولوجیکل اور جو ویسے گھریلو تشدد کا شکار ہیں، اور جو ہمارے کلچر کے اندر تربیت یہ کی جاتی ہے کہ اچھی عورت کا ٹیگ اس کو لگتا ہے جو جوتے اچھے کھاتی ہے، اچھے سے جوتے کھائے، اور پھر وہ بتائے کہ وہ تو اتنی اچھی اس کی تربیت ہوئی ہے کہ اس نے تو یہ بات نہیں کرنی ورنہ اس کے اوپر تو بری عورت کا ٹیگ لگ جائے گا. ہمیں ان رویوں کو ڈسکریج کرنا ہے. یہ ڈیٹا تو کچھ بھی نہیں ہے جو میں نے ابھی کچھ فگرز آپ کے ساتھ بولے ہیں. ہمارا مذہب بھی ہمیں برابری کی سزا دیتا ہے، اور یہ کہیں نہیں لکھا ہوا مذہب کے اندر بھی کہ تشدد کا جو لائسنس ہے وہ نکاح نامے کے ساتھ مل گیا ہے مرد کو. یہ ٹھیک ہے کہ ہماری اسلامی اقدار ہے یا ہمارا جو معاشرہ ہے اس کا جو بیسک یونٹ ہمارا گھر ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے ہمارے معاشرے کی ایک خوبصورتی ہے کہ یہاں پہ خواتین کے اندر ٹالرنس لیول ان کا زیادہ بہتر ہے، جس کی وجہ سے ہمارے یہاں ڈائیورس ریشو کم ہے، لیکن اب وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے. تو کہ جو بچیاں جن کو اویئرنیس آئے، ہم کر کیا رہے ہیں کہ ہم یا تو مار پیٹ ایکسٹریم ہے یا پھر ڈیورس. ہم بیلنس معاشرہ کیوں نہیں تشکیل دیتے کہ جس میں مردوں کی تربیت تو ایک عورت ہی کرتی ہے، اور پھر معاشرے کے وہ پازیٹیو مرد ان رویوں کو بڑھائیں. اور یہ ہمیں یونیورسٹی لیول سے نہیں شروع کرنا چاہیے، ہمیں اسکول سے شروع کرنا چاہیے.
کہ ہمارے بچوں کی جو کلاس فیلوز بچیاں ہوں ان کے ساتھ ہاؤ ٹو ٹریٹ ود دیم یہ سکھانا، اس سے بھی پہلے گھر کے اندر جب بیٹے بیٹی کی تفریق ہوتی ہے یہ کام وہاں سے شروع ہوتا ہے. تو پھر ہم اینڈ پہ جا کے سیدھا جب اپنی بیٹی کے پہ بنتی ہے تو پھر ہم مردوں کی بلیمنگ شروع کر دیتے ہیں. لیکن اس میں کہیں نہ کہیں کلیکٹیو رول جب تک سوسائٹی کا نہیں ہوگا، یہ خالی مائیں نہیں کر سکتی، خالی اگر مرد آپ سینسٹائز کر لو اس سے نہیں ہو سکتا. یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے پورے معاشرے کی، اور اس میں سب سے اہم رول ریاست کا ہے. جن معاشروں میں جزا اور سزا کا کانسیپٹ ہے وہاں پہ یہ دیکھیں یہ فگرز خود ہی ڈاؤن ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں بڑی بدقسمتی سے کہ ایک قانون بنا جس میں پھر ہمیں تضحیک کا نشانہ بنایا گیا کہ جی دیکھیں اب عورتیں مردوں کو کڑے پہنائیں گی. کسی نے یہ بات نہیں کی، پڑھے لکھے مردوں نے بھی. میں جن سرکلز میں بیٹھتی تھی ایک دن تو مجھے بہت دکھ ہوا کہ سارے مذاق کر رہے تھے آپس میں، اور ہم سارے ان کی بیگمات بھی بیٹھی ہوئی تھی. تو دوست آپس میں مذاق کیا کر رہے تھے کہ جی تانوں تے کڑا نہیں پیا، تہاڈی بیگم نے تو نہیں. مطلب ہم یہ رویہ ہم نے ڈسکس نہیں کیا کہ ہم مارے پیٹیں کیوں، کڑا پہننے کی نوبت کیوں آئے. اس میں بحث یہ چل رہی تھی کہ اچھا اب آپ لوگ ہمیں کڑے پہنائیں گی. کسی نے یہ نہیں کہا کہ کڑا، اور ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو تشدد کرتا ہو. بائی دا وے میں رویوں کی بات کر رہی ہوں. لیکن اس چیز کا مائنڈ انہوں نے بھی کیا. ان میں سے کوئی نہیں تھا جو اپنی بیویوں کو ابیوز کرتا ہو. ایون سارے اپ رائٹ پڑھی لکھی سب کی خواتین تقریباً ورکنگ تھی یا امپاورڈ تھی. لیکن زیر بحث موضوع یہ تھا، مذاق بنایا جا رہا تھا. تو مجھے اس سے سمجھ آئی کہ ابھی ہمارے معاشرے کو میچور ہونے میں بہت ٹائم لگے گا. بجائے اس کے کہ ہم اس بحث کو اس طرح سے بھی کر سکتے تھے، لیکن سب نے اس کے اوپر جو ٹیلی ویژن کے اوپر جو انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی میں نے ہمیشہ دیکھی ہے ازلوں سے چل رہی ہے کہ وہاں پہ بھی زیر بحث یہ تھا کہ اب جو بچہ کچا نظام ہے، ایک عورت ہے وہ کڑا پہنائے گی، وہ میاں اس کو طلاق دے دے گا، پھر اس کے بچوں کا یہ اور اتنا ڈسکریج کیا جا رہا تھا اچھی خاصی خواتین کو بھی. یہ کسی نے ڈسکس نہیں کیا کہ یہ نوبت کیوں آئے، وہ ہاتھ ہی نہ اٹھائے. چلے فضلو سے تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے کہ جاہل آدمی ہے، اس نے تو جو کچھ اس قانون کی دھجیاں اڑائی سو اڑائی. لیکن جو ہمارے پڑھا لکھا طبقہ تھا اس نے بھی اس کو مذاق کی نظر کیا. خواتین رائٹس کو پاکستان کے معاشرے کے اندر، میں ٹوٹیلٹی میں تو بات نہیں کر رہی ہوں لیکن میجورٹی میں سیریسنس دی نہیں جاتی. سو میرا یہ ماننا ہے، میرا آخری میسج ہے خواتین کو کہ سیلف ریسپیکٹ وہ واحد آپ کا بنیادی حق ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. اس کو ایکسرسائز کرنا شروع کریں، اور سیلف ریسپیکٹ کو ایکسرسائز کرنے سے آپ بری عورت نہیں بنیں گی. میک شور. اور جتنی ایگو مرد کی ہے اس سے آدھی ضرور ایکسرسائز کریں. کچھ نو گو ایریاز بنا دیں تو تربیت ہو جائے گی. وہ تربیت بیٹے کی بھی ہو جائے گی جب آپ سرٹن لیمٹس کے اوپر آپ say no to violence at all کہ یہ نہیں. اسی سے آپ کے بیٹے کی تربیت ہوگی. جہاں اس چیز کو معمول کا حصہ وہ تب بنتی ہے جب ہم ایک لمٹ کو جب ہم کمپرومائز کرتے ہیں، پھر دوسری سٹیج آتی ہے، پھر تیسری، اور پھر آپ کی کہ میں ہر چیز ہر طرح کی کمپرومائز کریئر کا بھی کر سکتی ہوں بٹ میں اپنی سیلف ریسپیکٹ پہ کمپرومائز نہیں کر سکتی ہوں. لوگ جتنے مرضی ڈانٹے ہوں ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ نہیں، یہ ہمیں سکھانا چاہیے. اپنے پیاروں کو سکھانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سیدھا آپ کورٹ پہنچے ڈیورس لے لیں، بٹ آپ کو سرٹن لیمٹس جب ہم طے کرتے ہیں، ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اور میرا خواتین کو یہ میسج ہے کہ یہ ہم ہی ہیں جو اپنی عزت کرانے کے لیے پیار سے بھی، طریقے سے بھی، سلیقے سے بھی ہم لوگوں کو فورس کر سکتے ہیں کہ نہیں. اسپیشلی کبھی بھی بچیوں کے اوپر جب ظلم ہو تو اس کو انکریج نہ کیا کریں پلیز. 1001 طریقے سمجھانے کے بتانے کے. یہ ڈائلاگز، یہ معاشرہ وہ والا نہیں رہا، چھوڑ دیں کہ بس ہم مار کے ہی آنا. اچھے اچھے گھروں میں بھی یہ ہوتی ہے کہ گھر بسانے کے لیے تو یہ کرنا ہی پڑتا ہے. یہ چیز یہ مطلب کہ تو ہمیں اپنے معاشرے کی تربیت پہلے، اس سے پہلے ریاستی میں یہ صرف بتاتی چلوں کہ بہت اچھی ہم نے لیجسلیشنز بھی کی ہیں، ان کی ایگزیکیوشن کے اوپر بھی ہم لوگ کنسرن ہیں. لیکن معاشرے کو ایجوکیٹ کرنا ہماری کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. اس کے لیے الحمدللہ اگر ہم ماضی کے ساتھ ابھی اس وقت کمپیئر کریں تو اللہ کا شکر ہے حالات بہت بہتر ہیں.
اور ہمیں مزید حالات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں وہ خواتین جو بلیسڈ ہیں, جو ان کے اوپر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس میسج کو اور اس کو ایکسرسائز کرنے میں اپنی لیس بلیس بہنوں کا ہم سہارا بنے اور ان کے لیے آواز اٹھائیں. اور آواز بہت اچھے اور پازیٹیو طریقے سے بھی اٹھائی جا سکتی ہے. ہماری کچھ ایک خاص طبقے نے ہمارے ویمن رائٹس کو بہت ڈیمیج کیا بڑے غلط قسم کے سلوگنز کے ساتھ. ہمیں اپنے معاشرے کے اندر پازیٹیوٹی کے ساتھ پازیٹیو چیزوں کی توقع کرنی چاہیے. جب ہم خود نیگیٹیوٹی کریں گے تو اس کا رزلٹ نیگیٹیوٹی ہی نکلے گا. انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ ہمارا معاشرہ بیلنس معاشرہ بنے جس میں خواتین کا ایکول رول ہو اس ملک کی معیشت کے اندر, گھر کی اکانومی کے اندر, تو آپ کا ملک ترقی کر جائے گا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ.